پر کی بات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پن جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر اور قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ کوچ خوشبو وہ شہر خوشبو دیہات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو میرے پیغمبر صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو علی بھی خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پن جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر زبان خوشبو بیان خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو اصغر علی نے جو پڑھی ہے وہ مصطفیٰ کی ہے نعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پن جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں وہ در جنت کا ٹکڑا ہے وہ در جنت کا ٹکڑا ہے جہاں سرکار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ٹھہرنے والوں ذرا ملحوظ خاطر رکھ کے یہاں پر دو جہانوں
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کل جس طرح لیکچر دیا تھا میں نے ISSB کے اسٹوڈنٹس کو اور انہیں کچھ ٹپس دی تھی انٹرویو کے حوالے سے، تو آج کا یہ لیکچر نمبر 96 اور 95 دونوں یہ لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اسٹوڈنٹ تیاری بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن انٹرویو کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ انٹرویو میں ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ CSS کے لیے جا رہے ہیں، چاہے PCS کا ایگزام دے رہے ہیں، یا سول کے کسی محکمے میں جا رہے ہیں، یا آرمی نیوی ایئر فورس میں جا رہے ہیں، انٹرویو کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ رہ جاتے ہیں اور آپ کی ساری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساتھ آپ لکھیں گے کہ انٹرویو کی کیا ٹپس ہیں امپورٹنٹ۔ تو 95 نمبر جو لیکچر ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا اس سے پہلے، اگر کسی نے سنا نہیں ہے۔ وہ 95 بیسیکلی میں نے ISSB کے بچوں کو دیا تھا اور ابھی آپ انیشل کے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے، کہ آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہیں، سیاست کے میدان میں آپ جیسا کوئی سیاستدان نہیں ہے، وکالت کے شعبے میں آپ جیسا کوئی وکیل نہیں ہے، تدریس کے شعبے میں آپ جیسا کوئی استاد نہیں ہے، شاعری کے شعبے میں آپ جیسا کوئی شاعر نہیں ہے، فارسی میں بھی آپ رواں دواں ہیں، اردو میں بھی آپ رواں دواں ہیں، عربی میں بھی آپ کو کنٹرول حاصل ہے، کمانڈ حاصل ہے، جرمنی زبان بھی آپ کو آتی ہے، ہر میدان میں آپ ایک کامیاب شخصیت ہیں۔ تو کیا کامیابی کا راز ہے؟ تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 1.25 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھے۔ اتنی پیاری نعت پڑھی بچے نے، نعت سنائی ہے، تو بحیثیت مسلمان کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کامیابی کا راز ہے۔ ایک تو نماز، 5 اوقات کی نماز اہتمام فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن شریف میں نماز کا آرڈر دیا، حکم دیا، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ میں ایسی کوئی نصیحت نہیں کرتا جس پہ عمل نہ کروں، اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ وہ بات کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسکول میں لکھی ہوئی تھی کہ دوسروں کو وہ بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، اس طرح وہ اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ چونکہ میں خود نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نماز نیکی کا درس دینے کے لیے نیکی بتا دی اس لیے جاتی ہے دوسرا بندہ نیکی کرے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ادھر ویڈیو بنا کے یا آپ کے سامنے آپ کو امپریس کرنے کے لیے اپنے زور تقویٰ کی بات کروں کہ میں بڑا نمازی شخص ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فرض ہے، جب فرض ہے تو ہم نے پڑھنی ہے، فرض ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہم پہ بے تحاشا بے شمار نعمتیں اور بے تحاشا کرم نوازیاں فرمائی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم فرض تو ادا کریں نا، 5 وقت کی نماز تو پڑھیں، اور مرد کے لیے نماز جماعت کے ساتھ ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پھر سکون ملے گا۔ ابھی جو بچے نماز پڑھ کے آئے ہیں ادھر اپنے آپ کو فریش بھی فیل کر رہے ہوں گے، اور روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی بالکل جسم آپ کا ریلیکس ہوگا۔ جو فرض نماز فجر کی، اسپیشلی وہ بچے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو بے نمازی ہیں، جنہوں نے نماز نہیں پڑھتے، فجر اکثر چھوڑ دیتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، پھر بہانہ یہ کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں،
یہ کام میں کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں یا اسٹڈی کرتا ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دنیا بنانے کے لیے آخرت خراب کر رہے ہیں۔ دنیا بنانے کے لیے آخرت خراب مت کریں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کروں، اس کا مفہوم یہ بتا رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال زندگی، مختصر ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جو ختم ہی نہ ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ سچی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی عقیدت بحیثیت مسلمان ہونا واجب بھی نہیں بلکہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں سب سے زیادہ آپ کو عزیز نہیں ہو جاتا ہوں، آپ کے والدین سے، آپ کے بچوں سے، بیوی سے، سب سے بڑھ کے جب تک میرے سے محبت نہیں ہوگی تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے یہ فرمایا کامیابی کا راز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی عقیدت اور محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب اللہ کی ذات سے محبت ہے، اور اللہ کی ذات سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لازم ملزوم ہے۔ درود شریف کی کثرت اور 5 وقت کی نماز اور ہر وقت وضو میں رہنا، اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوگی تو جو آپ سوچیں گے وہ ہوگا انشاءاللہ، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جو آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں وہ جلدی انشاءاللہ پورے ہوں گے، ہرڈلز نہیں آئیں گی سینٹر میں۔ وقتی طور پہ شاید آزمائش آ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو مقصد ہے زندگی کا وہ ضرور ٹارگٹ پورا ہوگا۔ تو اس واسطے ہم سب کو چاہیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، نیکی پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور نیکی کا درس دینا اور صحیح بات پہنچانے کا دوسروں تک۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کامیابی کا راز ہے۔ یہ کس کی کامیابی؟ جو بھی نیک لوگ ہیں، جو بھی کامیاب لوگ ہیں، اسپیشلی میں نے علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے، تو نیک اور اچھے لوگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھیں نا آپ، جتنے بڑے بڑے مشہور انٹرنیشنل لیول کی جو ہستیاں ہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھ لیں تو ان میں کچھ چیزیں کامن ملتی ہیں ہمیں، دنیاوی حوالے سے اگر بات کی جائے تو کچھ چیزیں ہمیں کامن ملیں گی ان کی شخصیت میں۔ ایک کامن چیز تو یہ ملے گی، اور اکثر جو کامیاب لوگ دیکھا جائے تو یتیم ہوتے، بچپن میں یا والدہ فوت ہو چکی ہوتی ہے یا والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا پور ہوتا ہے، غربت دیکھی ہوتی ہے، دوسری کامن چیز۔ تیسری کامن جو چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسٹرگل، بے تحاشا اسٹرگل، محنت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی اس نے محنت کی۔ تو اگر آپ محنت کریں گے اور زندگی صحیح رخ پہ تعین کریں گے زندگی کا فیوچر اپنا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس چیز کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، ناممکن نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔ لازمی آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور اللہ وقتی طور پہ آپ کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو آزماتی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمان میں تمہیں آزماؤں گا، مال کی کمی سے آزماؤں گا، اولاد سے آزماؤں گا، اس طرح کچھ چیزوں کا ذکر کیا میں آزماؤں گا آپ کو، تو آزمائش بھی پورا اترنا ہے۔ اگر آپ زندگی میں، یہ تو بھی آپ کی شروعات ہے زندگی کی، لائف کی، ایک بچہ رہ گیا انیشل میں رہ گیا تو مورال ڈاؤن کر کے بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ بس ابھی ختم ہوگی زندگی، ابھی تو بس ختم، دوبارہ میں اپلائی نہیں کروں گا، دوبارہ اس طرح ہو جائے گا، یہ مت سوچیں۔ پازیٹو سوچیں، نئے جذبے کے ساتھ جائیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ تو انٹرویو کی ٹپس کی طرف ابھی آتے ہیں۔ انٹرویو کے لیے
سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آپ کی ڈریسنگ ہے. انٹرویو جانے سے پہلے آپ نے تیاری کس کی کرنی ہے؟ ڈریسنگ کی. یہ پوائنٹ لکھتے جائیں. مین پوائنٹ ڈریسنگ. ڈریس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ سول میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں، سول میں کسی محکمے میں انٹرویو دینا جا رہے ہیں، تو آپ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن سکتے ہیں. اچھا نیٹ اینڈ کلین پریس ہوا. میں یہ نہیں کہتا نئے خرید لیں کپڑے. کپڑے بے شک پرانے ہوں لیکن پریس صحیح ہونے چاہیے. پریس پتہ چلتا ہے کپڑے کا. یہ کالر آپ کے، یہ پریس پانچا آپ کا صحیح پریس ہونا چاہیے. یہ جو کف ہوتے ہیں یہ صحیح پریس ہونا چاہیے. اگر ادھر استری صحیح نہیں ہوئی تو پتہ چلتا ہے اس کی پریسنگ صحیح نہیں ہے. تو یہ ڈریس آپ کا پریس اپ ہو. اوپر ویسٹ کوٹ ہونی چاہیے. اگر سیول کے انٹرویو میں بات کروں ویسٹ کوٹ، اور نیچے اگر آپ نے شوز پہنے تو زیادہ بہتر ہے. بجائے آپ پشاوری چپل پہننے کے شوز پہن لیں، کلوز شوز پہن لیں، وہ زیادہ مناسب ہے. دفتری لباس بن جائے گا، آفیشیل لباس بن جائے گا. لیکن شوز پر پالش ہونے چاہیے، صحیح صاف ستھرے. یہ نہ ہو کہ شوز ان پالش مٹی ہو. آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے آپ کے ڈریس سے. یہ بات یاد رکھیں. آپ کے ڈریس سے ایک دوسرا آپ کی بات چیت سے کہ آپ کا تعلق کس فیملی کے ساتھ ہے، بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے، کیسا ہے. ویسے کسی کو کیا جج کر سکتے ہیں، نہیں پتہ چلتا. اسی طرح جب آپ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے اگر ٹیسٹ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہن لیں بجائے شلوار قمیض کے. چاہے انیشل ٹیسٹ دے رہے ہیں، چاہے آپ آئی سی بی کا انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو جس طرح کل میں نے بتایا تھا بچوں کو، بہت شائننگ قسم کا ڈریس، مہنگے ڈریس خرید لیتے ہیں، خرچہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں. شائننگ قسم کے ڈریس جس میں چمک ہوتی ہے، اور پھر ایسے کلر جو سوبر کلر نہیں ہوتے، مطلب ایسے کلر جس کو دیکھ کے چھچورا پن ظاہر ہو، وہ کلر استعمال نہیں کرنے. ایسے کلر یوز کرنے جو ڈیسنٹ ہو. دفتری ہلکا کلر یوز کریں، تیز نہ ہو. شرٹ پہنی ہے بہت ریڈ کلر کی ہے، بہت زیادہ پنک ہے، ٹھیک ہے، یلو بہت تیز یلو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا. بلو کلر ہو اور وائٹ، ٹھیک ہے، بلو وائٹ اس طرح کے، گرے کلر ہو وہ اچھا ہے. اس طرح پھر ڈریسنگ آپ کی ٹائی جو لگے وہ بھی اس کلر کی ہونی چاہیے، میچ کرتی ہوں. اور ٹائی باندھنے کا جو سٹائل ہے وہ بیلٹ کے اوپر تک آنی چاہیے، تھوڑا اوپر. یہ بھی نہ ہو کہ ٹائی میں دو حصے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک نیچے ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، تو یہ نہ ہو نیچے والا حصہ نیچے لٹک رہا ہے اور سامنے والا حصہ اوپر ہے. تو ٹائی باندھنے کا سٹائل بہت سے سٹائل ہیں، 7-8 طریقے ہیں ٹائی باندھنے کے. تو جو دفتری ٹائی کا ڈریس ہے وہ آپ کسی سیکھ لیں. اگر نہیں خود نہیں آتا تو ادھر مجھے بتائیے گا، میں آپ کو برابر سکھاؤں گا کہ ٹائی کیسے باندھنی چاہیے. اور اس لیے پینٹ شرٹ ساتھ ٹائی. گرمی کا موسم ہے، اگر ٹائی نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں. اگر گرمیوں میں آپ انٹرویو بہت پسینہ آ رہا ہے، گرمی ہے جی، کیسے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر سردی ہے تو پھر تو ٹائی لگائیں گے نا، سردی میں تو لازمی ٹائی لگائیں گے. پھر آپ اوپر کوٹ بھی پہنیں گے، 3 پیس سوٹ پہنیں گے. 3 پیس اچھا بہترین وہ سب نے پہنا ہوگا، آپ پھر ایسے الگ سے لگو گے. 3 پیس یا 2 پیس لے لیں. 3 پیس اگر نہیں 3 پیس اوور لگ جاتا ہے. 3 پیس میں آپ کو پتہ ہے پھر شرٹ کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی جیکٹ سے ہوتی ہے، وہ نہ پہنیں. میں سجیسٹ نہیں کرتا آپ کو، لیکن پہن لیں تو کوئی ایسی حرج بھی نہیں ہے. لیکن 2 شرٹ آپ نے پھر 2 پیس آپ نے پھر وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو بیلٹ ہے، بیلٹ کا کلر وہی ہونا چاہیے جو شوز کا ہے. یہ نہیں کہ بیلٹ اور کلر کا ہے، شوز کسی اور کلر کے ہوں. اگر بلیک شوز ہیں تو بلیک بیلٹ ہونا چاہیے. اگر گرے کلر ہے یا کسی اور کلر کا شوز ہے، اسی کلر کا بیلٹ ہونا چاہیے، میچ کرتا اس کے ساتھ. ایک بات تو ڈریسنگ میں نے بتا دی. جو کویشچن آخر میں کر لیں سر، جتنے کویشچن میرے سے آخر میں آپ کو ٹائم دوں گا، کویشچن لکھتے جائیں ساتھ. دوسرا پوائنٹ
انٹر ہونے کا طریقہ، انٹر جب ہوں تو آپ کے کندھے جھکے ہوئے نہ ہوں. بعض بچے انٹر ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں. تو باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کی باڈی لینگویج. انٹر ہوں گے تو آپ سیدھے انٹر ہو، جس طرح آرمی والے ان کا اسٹرکچر نظر آتا ہے آرمی فوجیوں کا. بہت زیادہ بھی اکڑ نہ ہو جسم میں، اور بہت زیادہ کندھے جھکے ہوئے بھی نہ ہو، سر جھکا کے نہیں آنا. غلاموں کی طرح انٹر نہیں ہونا. آپ افسر بننے جا رہے ہیں تو ایک جنٹل مین کے طور پہ آپ نے انٹر ہونا ہے. آفیسر آپ کو افسر سوچنا ہے کہ افسر بننے، لیڈر بننے جا رہا ہوں، اسٹائل بھی لیڈر والا ہونا چاہیے آپ کو. بہت تکبرانہ اسٹائل بھی نہ ہو اور بہت غلامانہ اسٹائل بھی نہ ہو، بلکہ نارمل جس طرح آپ ہیں لیکن باڈی اسٹرکچر سیدھا ہونا چاہیے. اگر سیدھے بیٹھے تو اچھے لگتے ہیں نا، سیدھے کھڑے ہیں اچھے لگتا ہے. اگر اس طرح کھڑے ہیں کندھا جھکا ہوا ہے تو باڈی لینگویج پتہ چلتا ہے یار یہ اندر سے کنفیوز ہے، ڈرا ہوا ہے. انٹر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ انٹر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے وش کرنا ہے سینئر کو. وش کا مطلب السلام علیکم سر کہنا ہے. اور سر کا لفظ جو ہے نا، سر SIR سر، یہ ورڈ آپ نے زیادہ یوز کرنا ہے. چاہے سول کے لوگوں کو انٹرویو دینے جا رہے ہیں، سول جاب میں جا رہے ہیں، چاہے آرمی کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو اگلا شخص رسپیکٹ دے گا. اگر آپ رسپیکٹ ہی کسی کو نہیں دے رہے تو آگے کیا رسپیکٹ دے گا آپ کو؟ ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ. تو آپ تو انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹ ہے، تو بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے. پھر وہ آپ خود نہ بیٹھ جائیں چیئر پہ خود نہیں بیٹھنا، بلکہ جب تک وہ سینئر آپ کو کہے نہیں کہ ہیو اے سیٹ، جب وہ آپ کو کہہ دے کہ بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. سلام دے کے بہتر ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ اپنی چیئر کے رائٹ کھڑے ہوں گے یا لیفٹ کھڑے ہوں گے؟ چیئر کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، اپنے رائٹ سائڈ پہ. آپ کے رائٹ سائڈ پہ چیئر ہونی چاہیے. آپ کے جس طرح آپ کھڑے ہوں، چیئر آگے لائیں، پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں، چیئر ادھر سامنے رکھیں جی. ابھی آپ ادھر کھڑے ہوں گے، یہ جگہ ہے یہ. اور بیٹھیں گے کہاں سے بیٹھیں گے؟ ادھر سے بیٹھو گے یا ادھر سے بیٹھیں گے؟ آپ اپنے رائٹ سائڈ سے بیٹھنا ہے. اور کھڑے آپ ہوں گے آسان باش. آسان باش کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ نیچے ابھی بیٹھیں آپ کیسے بیٹھیں گے؟ اپنے رائٹ سائڈ سے. یہ اسی طرح جب انٹرویو ختم ہو جائیں گے تو آپ اٹھیں گے کہاں سے؟ اپنے یہاں سے، اپنے یہاں سے بالکل جائیں. ابھی یہ بالکل صحیح، اپنے رائٹ سائڈ سے جائیں گے. بیٹھنا بھی رائٹ سائڈ سے ہے اور اٹھنا بھی رائٹ سائڈ سے. آپ نے سمجھ آ گئی یہ بات آپ کو؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز بتائی ہے میں نے آپ کو. بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھنے کا اسٹائل کیسا ہے؟ آپ بیٹھیں، یہ اسٹائل ہے بیٹھنے، بہترین ہے. اس طرح بیٹھ جائیں آپ. ٹیک آپ نے پیچھے لگانی ہے. اگر نہیں لگاتے، رسپیکٹ دے رہے ہیں، تھوڑا سا ٹیک نہ بھی لگاؤ تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر بہت رسپیکٹ دے رہے ہیں کسی کو، اگر آپ ٹیک نہیں بھی لگاتے چیئر کے ساتھ تو پھر بھی صحیح ہے. تھوڑا آگے بیٹھیں گے لیکن جھک کے نہیں بیٹھنا. اگر کندھے جھکتے ہیں، بند ہوتے ہیں تو پھر ٹیک لگا کے بیٹھے نا. بہتر تو یہی ہے. دو باتیں بتا دی. پھر سب سے پہلا جو کویشچن آپ سے کرے گا وہ کیا کرے گا؟ انٹروڈکشن کا کرے گا. جہاں بھی آپ انٹرویو دیں گے، میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ میں نے انٹرویو لیے بھی بہت ہیں زندگی میں اور انٹرویو دیے بھی بہت ہیں. تو اچھے سے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے، انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ. انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ انٹرویو دیے بھی ہے اور لیا بھی ہے. اللہ نے ایسے موقع دیا مجھے. تو سب سے پہلے وہ آپ کا انٹروڈکشن کروائیں گے، چاہے کوئی بھی ہے. چاہے آپ کمشنر کے آگے جا رہے ہیں، ایسی پوسٹ ہے کمشنر انٹرویو لے رہے ہیں، یا ایسی پوسٹ ہے کہ آرمی کا بریگیڈیئر انٹرویو لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ آپ کو کہے گا اپنا انٹروڈکشن کروائیں. اگر وہ انگلش میں آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو آپ نے انگلش میں ہی جواب دینے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر انٹرویور انگلش میں کویشچن کر رہا ہے تو جواب کس زبان میں ہونا چاہیے؟ انگلش میں جواب ہونا چاہیے. اور اگر اردو میں کویشچن کر رہے ہیں تو پھر آنسر بھی اردو میں ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ وہ اردو بول رہے آپ انگلش شروع کر دیں، وہ انگلش بول رہے آپ اردو شروع کر دیں، یہ بھی نہیں ہونا۔ انٹروڈکشن آپ نے ایسا کرانا ہے کہ انٹروڈکشن مختصر اور جامع ہو۔ مختصر اور جامع کا مطلب ہے کہ اسی انٹروڈکشن میں آپ کی پوری شخصیت جھلکتی ہوئی، اسے پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، میٹرک میں کتنے % نمبر تھے، ایف ایس سی کہاں سے کیے، کویشچن نہ کرنا پڑے اسے۔ انٹروڈکشن والا انٹروڈکشن میں آپ کی اپنی شخصیت کہ مائی نیم از، جو اپنا نام ہے، فادر نیم، پیشن، آپ کے والد کا پیشہ، پلس میٹریکولیشن آئی ڈیڈ میٹرک فرام ایف جی اسکول اینڈ گاٹ 95% مارکس، آئی ڈیڈ ایف ایس سی فرام ایف جی کالج پشاور اینڈ گاٹ فرسٹ پوزیشن ود اتنے % مارکس۔ سمجھ آئی بات؟ وہ آپ نے بتا دینا، پھر آپ بتا دیں گے انٹروڈکشن میں آپ کیا اسٹرانگ ایریا کون سا ہے، ویک ایریا مت بتائیں، پرسنالٹی کے اسٹرانگ ایریا بتانا ہے تاکہ اسی قسم کے کویشچن ہوں۔ اگر وہ پلیئر تھا تو بتائے پلیئر ہوں میں، یہ پلیئر گیم میں کھیلتا ہوں یا کھیلتا تھا۔ ایک ہوتی ہیں ہم نصابی سرگرمیاں، ایک ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں، ایک ہوتی ہیں نصابی سرگرمیاں۔ نصابی سرگرمی دو ہی نا، ایف ایس سی اور میٹرک، نصاب کے حوالے سے وہ تو آگے پرسنٹیج نمبر آ جائیں گے۔ ایک ہوتی ہیں ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ ڈبیٹ کرنا، ایسے، اسٹوری کمپٹیشن، جن کا تعلق نصاب کے ساتھ، نصاب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں۔ غیر نصابی وہ گیمز وغیرہ آ جاتی ہیں، اسپورٹس وغیرہ آ جاتی ہیں۔ تینوں آپ میں ہونی چاہیے نا۔ نصابی سرگرمی ایک اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو نہ صرف نصاب میں اچھا ہو بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کی پرفارمنس اچھی ہو۔ ڈرامہ کلب ہے تو ڈرامہ کلب میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، ڈبیٹ کلب بنا ہوا ہے، ڈکلیمیشن ڈبیٹ، قرأت، نعت، وہ بھی آپ کی ایکسٹرا خوبی ہونی چاہیے۔ سوشل ایکٹیویٹیز یہ ہوتی ہیں اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ۔ اسی طرح اگر غیر نصابی سرگرمیاں گیمز وغیرہ کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا، اگر وہ گیم بھی نہیں کھیلتا، نصابی سرگرمیاں بھی نمبر کم ہے اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو اس کو کون لے سلیکٹ کرے گا یار؟ مجھے بتائیں آپ خود۔ کوئی بھی سلیکٹر جو سلیکٹ کرنے والا ہے، انٹرویور ریجیکٹ کسی کو نہیں کرتا، وہ تو بیٹھے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے ہم نے، وہ تو آپ کے لینے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم لوگ خود جو ہے نا ریجیکٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی انٹرویو میں ہم خود کہتے ہیں کہ ہمیں سلیکٹ نہ کیا جائے، ہم خود اپنی پرسنالٹی کا ایسا کوئی ویک ایریا بتا دیتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ خود کہے کہ یار ریجیکٹ ہو گئے۔ ابھی ایک بچہ جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ میں چور تھا یا میں چیٹر تھا، میں نے بچپن میں چیٹنگ کی ہے، اگر بچپن میں کی ابھی بھی کرے گا۔ ایک بچہ کہتا ہے میں نہیں تھا، ایک کہتا ہے میں نے زندگی میں چیٹنگ نہیں کی، میں اس کے خلاف ہوں چیٹنگ کی، میں نے جتنے نمبر لیے اپنی قابلیت پہ لیے ہیں۔ ایک کہتا نہیں سر میں تو بچپن میں کرتا رہا ہوں چیٹنگ۔ آپ مجھے خود فیصلہ کریں، بتائیں کہ جو چیٹر ہے وہ آپ کو اچھا لگے گا یا بغیر چیٹنگ والا اچھا لگے گا؟ ایک کہتا ہے یار میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایک کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، سچا آدمی پسند ہوگا۔ اس طرح ایک کہتا ہے میں چوریاں کرتا تھا بچپن میں، فلاں جگہ میں چوری کی ہے، کر لی چوری، وہ چور پسند ہوگا یا وہ بچہ جو ایماندار ہے، آنیسٹ ہے، وہ پسند ہوگا؟ پھر سب سے امپورٹنٹ بات، اس سے جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ کیا، وہ آپ کے فارمز ہیں، جو فارم ہوتے ہیں آپ کے، جو ادھر بھی فارم آپ فل کریں گے اور ادھر بھی انشاءاللہ آپ فارم فل کریں گے، ایس بی میں بھی بہت سے پرفارمے فل کرائے جاتے ہیں اور وہی پرفارمے ان کے سامنے ہوتے ہیں انٹرویو لینے والے کے سامنے۔ سیول میں جائیں تو سی وی آپ کے سامنے، سی وی بڑی اچھی بنانی ہے آپ نے، سی وی ایک صفحے کی سی وی ہوئی ہے نا، سی وی 5 صفحے کی سی وی بنائی ہیں، ایک پیج کی سی وی، اور ایک پیج میں میری سی وی ہمیشہ ایک پیج کی ہوتی ہے، ایک پیج کی سی وی میں پوری شخصیت ظاہر ہو جائے کہ یار یہ ایسا بندہ ہے، نہ اوور بتائیں نہ کم بتائیں، جو آپ ہیں وہ بتائیں، لیکن ان کے تو اسپیسیفک پرفارمے ہیں نا، ان کے تو اسپیسیفک پرفارمے ہیں، وہ آپ نے فل کرنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے نام، ان کی تعداد، والد صاحب کا پیشہ، بیسیکلی آپ کس ایریے کے رہنے والے ہو، اور بہتر ہے کہ آپ انٹروڈکشن میں یہ بتا دیں کہ آئی بلانگ ٹو سرگودا
بٹ وی آر سیٹل ان اسلام آباد. سمجھے یہ آپ بتا دو. بیسیکلی میں وکیل کرانے والا ہوں لیکن وی آر سیٹل ان ڈیرہ اسماعیل خان. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایریا سے پھر آپ کی پرسنالٹی کی کویشچن کرے گا. جو سٹی بتائیں گے آپ. اسلام آباد والوں کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک ماحول ہے, معاشرہ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا اپنا ایک معاشرہ ہے. لاہور کا اپنا ایک معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے. اگر پوری زندگی بندہ لاہور میں رہے اس شخصیت اس کی ڈل جاتی ہے, اس ماحول میں ڈل جاتی ہے. ایک بندہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پوری زندگی گزاری ہے, اس کی شخصیت اس ماحول میں ڈل جائے گی. یہاں آپ کو پتہ ہے خواتین کا پردہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. اسے پتہ ہوگا یار ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہا ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ لاہور والا ماحول نہیں ہے. لاہور میں پردہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ جتنا پردہ دونوں کو میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ لاہور میں پردہ نسبتاً زیادہ ہے, اس میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پردہ نسبتاً لاہور سے زیادہ ہے. آپ نے یہ چیز جج کی ہوگی. تو اس ماحول کے مطابق آپ سے کویشچن کرے گا جیسا آپ کا ماحول ہوگا. اس طرح اسلام آباد کا ایک اسٹوڈنٹ آیا, مجھے اتفاق ہوا اسلام آباد میں پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا. تو اتفاق جو اسلام آباد میں رہنے والا ہے بیسیکلی ہے ہی اسلام آباد کا, اسلام آباد میں سیٹل ہے. جس طرح کوئی ہو وزیرستان کا ہو لیکن پوری زندگی اس کا بچپن بھی اسلام آباد میں گزرا ہے, وہ تو اسلام آباد کا ہے نا. وہ اسلام آباد کا جو بچہ ہے وہ زیادہ انٹلیکچوئل نظر آتے ہیں. وہاں کی اسکولنگ بہت اچھی ہے اسلام آباد کی, ٹیچر وہاں بہت اچھے ہیں, کمپٹیشن بہت ٹف ہے. پرائیویٹ ادارے بھی اگر اسلام آباد کے اندر ہیں تو پرائیویٹ اداروں میں بھی بہت زیادہ فیسیں لی جاتی ہیں ہائی قسم کی, اور زیادہ فیسیں آئی اور کمپٹیشن ہے وہاں پہ. کیپٹل ہے, کیپٹل پہ سب کی نگاہ ہوتی ہے. چیک سسٹم بہت ہے, چیک سسٹم میں بچہ وہ زیادہ گروم کرتے ہیں تو اس ماحول میں وہ ڈل جاتے ہیں. ہوگا بیسیکلی مکین کا لیکن پوری لائف اس کی ظاہر اسلام آباد میں گزری ہے تو اسلام آباد کے ماحول میں ڈل گئے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی انسان کی شخصیت بن جاتی ہے. تو آپ کے ماحول کے مطابق کویشچن کیے جاتے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ لکھیں کہ آپ نے سوبر رہنا ہے. سوبر سمجھتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی سوبر ہو. سوبر شخص کا پتہ نہیں چلتا یار یہ غصے والا ہے یا بہت زیادہ یہ جذباتی ہے یا بہت زیادہ شائع ہے یا بہت زیادہ فرینک ہے. وہ سوبر ہے نا, سیدھا بیٹھا ہوا سوبر ہے. کوئی ایسی بات بھی کر بھی دے اس پہ اثر نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. اور سوبر شخص کی رسپیکٹ ہوتی ہے ہر جگہ پہ. ایک بندہ فوراً فرینک ہو جاتا ہے, فری ہنستا ہے, مسکرا رہا ہے. اس نے ایسے کوئی کویشچن کر لیا, آپ مسکرانا شروع کر دی, منہ کھولا وہ دانت نکالیں. وہ سوبر شخص نہیں ہے, ڈیسنٹ نہیں ہے. وہ کوئی بات اس نے کر لی, کیا لگا کے ہنس رہے, ہر بات میں مسکرا رہے ہیں, ایکٹنگ نہیں کرنی. سوبر رہنا آپ کی پرسنالٹی ہے, سوبر سی ہو. بڑے لوگوں کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے لوگ اچھے لوگوں کو ملیں تو سوبر. اگر بڑا پوسٹ پہ ہے وہ سوبر نہ ہو کسی کو پسند نہیں ہوتا. ڈریس بھی سوبر ہونا چاہیے اور پرسنالٹی بھی سوبر ہو. کوئی ایسی بات کرتا ہے غصے والی بات کر رہے آپ سے تو سوبر شخصیت غصے میں پھر جواب غصے سے نہیں دیتا, وہ تو سلجھا ہوا شخص ہے. یعنی ایسے اس نے الٹی سی بات کری, آپ غصہ ایک دم آ گئے. ایسی کوئی بات کر دی آپ ایک دم شرما گئے ہیں, شائع ہو گئے. ایسی کوئی بات کر دی آپ ایک دم فرینک ہو گئے ہیں. نہ اس کے ساتھ فرینک ہونا ہے آپ نے, نہ شائع ہونا ہے, اور نہ آپ نے غصے میں آنا ہے, جذباتی نہیں ہونا ہے. وہ شخصیت ہوتی ہے جو سوبر نہ ہو. جس شخص نے زیادہ. نیکسٹ جب آپ لوگ جائیں تو کٹنگ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. کٹنگ, زلفیں شلفیں یہ نہ ہوں, بال آپ نے صحیح تراشے ہوں, شیو آپ نے کی ہو. اگر کوئی شیو کرتا ہے تو آپ کی شیو پراپر شیو ہونی چاہیے. اگر خط ہے داڑھی رکھے, میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ داڑھی شیو کر دیں, کبھی بھی میں نہیں کہوں گا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کلین شیو کر کے جاؤ. داڑھی ابھی بچے نے رکھی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. داڑھی والا بندہ ویسے بھی, جس کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی والے سے زیادہ روبدار ہوتا ہے, پرسنالٹی اس کی روبدار ہوتی ہے. لیکن پھر داڑھی صحیح داڑھی ہونی چاہیے, سنت کے مطابق زیادہ بہتر. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے کسی کی داڑھی, واجب رکھی ہوئی ہے, ایک سنت ہوتی ہے ایک واجب. واجب اتنی کہ دور سے نظر آئے, تو کم از کم خط ٹھیک ہونا چاہیے, خط بنا کے جائیں. یہ نہیں نیچے بال بڑے ہیں, ٹھیک ہے, پورا وہ اچھا امپریشن نہیں ہوگا, تاثر صحیح نہیں لے گا. کیسے
اسٹائل نہیں بنائے نا. وہ تو ویسے دیکھے اسٹائل بنائیں گے ویسے ہی پسند نہیں کیے جاتے. جینٹل مین بن کے جانا ہے. جینٹل مین سمجھتے ہو نا, جینٹل مین کبھی اسٹائلش نہیں ہوتا. اسٹائلش نہیں ہوتا. جو دوست کہتے ہیں نا بالوں کے اسٹائل بناتا ہوں, ادھر سے بال میں باریک کرتا ہوں, اور اسٹائل یہ وہ, ان کے اسٹائل ادھر ہی رہ جائیں گے. آپ نے فوجی افسر بننے جا رہے ہیں, اور فوجی افسر کی پھر سوچ ظاہر ہے کہ آپ کی سوچ بھی فوجیوں والی ہونی چاہیے نا. آرمی میں جانے سے پہلے ہی آپ آرمی والے ہونے چاہیے. سوچ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فوجی ہے, اس کا بیٹا ہے, باپ فوجی ہے تو چلو وہ اس طرح ماحول ایسے ہے, یا آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا ہے یا کیڈٹ کالج میں پڑھتا ہے, ماحول اس کا ایڈجسٹ ہو چکا ہے. وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ یار آپ فلاں جگہ سے پڑھے ہو. ان کی تو اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر اس ریکوائرمنٹ پہ کیڈٹ کالج کا بچہ نہیں ہے, اگر پورا نہیں اترا, وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک سولین بچہ جو کسی کیڈٹ کالج سے نہیں پڑھا, عام اسکول میں پرائیویٹ میں پڑھا ہے, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ پورا اتر رہا ہے, کریکٹر اس کا اچھا ہے, چیٹر نہیں ہے, اوبیڈینٹ ہے, رسپیکٹ دیتا ہے, پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہے, سینئر کی رسپیکٹ کرتا ہے, اس میں حیا ہے, حیا کا پہلو ہے, تو کیوں اس کو ریجیکٹ کریں گے یہ بتائیں مجھے. ایک بندہ 5 سال کیڈٹ کالج میں پڑھتا رہے لیکن اس میں حیا نہیں ہے, وہ چیٹر ہے, اور باقی اس میں خامیاں ہیں کریکٹر کے حوالے. نمبر اس میں بے شک اچھے لیے ہوں, فزیکل جتنا مرضی فٹ ہو, لیکن اگر اس کا کریکٹر ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے, کیا اس کو سلیکٹ کریں گے مجھے بتائیں. کبھی بھی سلیکٹ نہیں کریں گے. اس طرح جو خواتین ہیں, جو لڑکی ہیں, اگر ڈریسنگ ان کی کیسی ہونی چاہیے. آپ نے ظاہر ہے کہ پینٹ شرٹ نہ پہنیں, ماحول ہمارا نہیں ہے معاشرہ میں, جیسا ماحول ہے اس مطابق آپ نے چلنا ہے. آپ نے ڈریس پہننا ہے یہ جو آپ شلوار قمیض پہنیں, پردے کا پراپر بندوبست ہونا چاہیے, پردے کا پراپر بندوبست ہو, لیکن نقاب نہیں پہننا انٹرویو میں. بہتر یہ ہے, اسلامی شریعت کے حوالے سے یہ چہرہ نظر آتا ہے, لیکن چونکہ یہاں ماحول ہے اس لیے میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا. لیکن انٹرویو میں ظاہر آگا آپ کے والد کی طرح ہے وہ شخص جو انٹرویو لے رہے ہیں, تو وہاں آپ نے نقاب کوشش کریں نہ پہنیں. آپ آرمی میں جا رہی ہیں نا, آرمی پہ ٹریننگ بھی آپ نے کرنی ہے, ایئر فورس میں بھی ٹریننگ کریں گے جو جانا چاہتے ہیں, تو وہاں تو پھر ظاہر ہے کہ ڈریس یہ نہیں ہے جب بھی آپ نے پہنا ہوا ہے, وہاں تو ڈریس کچھ اور ڈریس ہے. اگر ایئر فورس میں AFNS جا رہی ہیں تو وہاں بھی ڈریس اور ہے, تو اس ماحول کے مطابق آپ نے, جس طرح میں نے ان کو بتایا کٹنگ کرنی ہے, پراپر ماحول ایڈجسٹ کرنا ہے, اس طرح آپ نے پھر ادھر جا کے ظاہر ہے کہ تو یہ بچے کٹنگ بال وغیرہ جو کٹنگ ہوگی وہ, اور شیو وغیرہ پراپر کرنی ہے. اس کے علاوہ ڈریس لکھے بھی ہوں گے آپ کہ یہ ڈریس لانے ہیں, شوز کون سے لانے ہیں ICV میں اسپیشلی, وہ پھر ظاہر ہے پہلے آپ انیشل تو کلیئر کریں نا, اس میں بعد میں بات کروں گا. تو انیشل میں یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے, جس طرح پہلے میں نے بتایا, ریپیٹ کروں, جو پرفارمے پہ لکھا ہوگا وہ آپ سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ پرفارمے میں آپ نے کوئی اور لکھا ہو اور ادھر کوئی اور بتا رہے ہوں. جھوٹ نہیں بولنا آپ نے. اگر آپ بتائیں میں ایسا سے بڑا ہوں, بہن بھائی سچ بتائیں گے نا, لکھتے کچھ اور ہے بولتے کچھ اور ہو. اگر پرسنالٹی میں کلیش آئے گا تو سلیکٹ نہیں ہوں گے. اگر پرسنالٹی میں کلیش آئے گا تو سلیکشن نہیں ہوگی. اب نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر کے لکھیں. کانفیڈینس, کانفیڈینس کی ٹو سکسیس. کانفیڈینس آپ کا صحیح ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کو خود اعتماد ہی نہیں, اپنے پہ اعتماد ہی نہ ہو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, زندگی میں مکمل نالج کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کی. مکمل نالج والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. سمجھ آئیے بات. میں دنیاوی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ابھی آج کل دنیاوی حوالے سے کسی کے پاس نالج نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج ہے, بہت زیادہ نالج, ٹھیک ہے, اللہ نے دیا نا. بدیت کدھر سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے. تو مکمل ذات کون سی نالج والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بڑا کلیئر یہ پتہ ہو.
تو دنیاوی حوالے سے بات کی جائے تو ہم لوگ جو ہیں اتنا نالج ہمارا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے مکمل نالج ہم نے حاصل کر لی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا۔ جتنا آپ کا نالج ہے آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار مجھے آتا ہے۔ اب ایک بچہ تو مکمل نالج یہ نہیں ہوتا کہ میرے نالج جو ہے نا نہیں ہے، جب یہ ذہن آتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو اس کا اعتماد ختم ہوتا ہے۔ پڑھ کے جب جائیں گے اپنے سبجیکٹ پہ مکمل کمانڈ ہونی چاہیے۔ اگر ایف ایس سی میں آپ کے پری انجینئرنگ ہے تو پری انجینئرنگ کے سبجیکٹ جو پڑھے ہیں وہ تو کم از کم آتے ہیں نا آپ کو۔ اگر ایف اے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ایف اے والے اسے بھی پتہ ہے یار ایف اے والا ہے، اس کی انگلش اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ایک کیمسٹری بندہ پڑھتا ہے اس کی انگلش اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ایف اے اگر سمپل اردو اور اسلامیات سبجیکٹ ہیں ایف اے میں تو اس سے بھی پتہ ہے یار ایف اے اس نے کیے ہوئے ہیں، اتنے اس کے مارکس بھی اچھے نہیں ہوں گے، ایف اے میں نمبر نہیں آتے زیادہ، ایف ایس سی میں مارکس زیادہ آتے ہیں میتھس کی وجہ سے۔ اس طرح ایک بایو والا بچہ ہے جس نے پری میڈیکل پڑھی ہوئی ہے، اس کے میتھس ویسے ہی کمزور ہوگی، میتھس اس کی کمزور ہوگی، تو ادھر آپ نے پھر وہ ڈرا نہیں رہنا کہ یار ایسے میتھس کے کویشچن کر لے تو میں کیا کہوں گا، نہیں آتا تو سوری کرو، نہیں آتا آپ کو۔ جو فارمولاز ہیں بیسک کویشچن وہ یاد کر کے جائیں گے نا آپ، اور آن لائن جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا نالج چیک کر لیا جائے گا۔ آن لائن ٹیسٹ میں میتھس کے کویشچن ہوتے ہیں 10 سے 12 کویشچن میتھس کے ہوتے ہیں، اسلامیات کی کویشچن ہوتے ہیں 10 کویشچن، پاکستان افیئرس کے کویشچن ہوتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے کویشچن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ افواج پاکستان کے بارے میں بھی نالج ہونا چاہیے انٹرویو کے حوالے سے، جس طرح پرسنالٹی کا نالج میں نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ افواج پاکستان کے بارے میں اور انٹرنیشنل افواج کا نالج اتنا زیادہ بھی میں نہیں کہتا کہ ایک چیز کا پتہ ہو کہ امریکہ کے پاس کون سا ٹینک ہے، یہ میں نہیں کہتا آپ کو۔ تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے کہ امریکہ کا چیف ہے آرمی کا، اس کا کیا نام ہے یہ پتہ ہو، یہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ، انڈیا کا چیف اس کا نام کیا ہے، پاکستان کے افواج پاکستان کے مین جو سربراہ ہیں مختلف جو اپائنٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا پتہ ہو نام کیا ہے، آرمی چیف پہلا آرمی کا کون سا یہ پتہ ہو۔ یہ سارا انٹرویو کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ لاسٹ کیا پوائنٹ میں نے بتایا، کانفیڈینس۔ تو یہ نہیں آپ نے سہمے ہوا رہنا، ڈرا باڈی لینگویج سے پتہ چلا یار پہلے ہی ڈرا ہوئے ہم۔ بہت زیادہ دوران انٹرویو ہاتھ نہیں ہلانے، بات کریں ہاتھ بہت تیز ہل رہے ہیں آپ کے، اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا۔ بہت زیادہ آپ نے اسپیچ کا انداز نہیں ہونا، انٹرویو دے رہے ہیں نارمل بات کریں۔ جو میں نے کہا کانفیڈینس، تو آواز آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں بغیر مائک کی بات کر رہا ہوں نا، پیچھے والا بچہ سن رہا ہے، اتنی آواز ہونی چاہیے آپ کی، کلیئر آواز، جاندار ہونی چاہیے، مردہ آواز نہ ہو۔ مردہ آواز والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، مردہ آواز سمجھتا ہے نا، ڈری سی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ کلیئر کٹ آواز، اونچی کلیئر آواز آنی چاہیے، جاندار آواز ہو، بیٹھنے کا اسٹائل جاندار ہو، ہاتھ ہلانے کا اسٹائل جاندار ہو، ہاتھ اگر کر بھی رہے ہیں بات کے ساتھ تو نیچرل اسٹائل ہو، بہت زیادہ ہاتھ نہیں ہلانے، اگر نہ ہلائیں تو زیادہ بہتر ہے، ہاتھ باندھ کے رکھیں بہتر ہے۔ اگر ہلانے بہت زیادہ کوئی ایسا اس کی عادت ہے ہاتھ ہلا، وہ اس کو عادت بنا لے ہاتھ باندھ کے، نیچے پاؤں کو نہیں ہلانا۔ ایک بچہ پاؤں کو ہلاتا، بعض انٹرویو میں ایسے ہم نے انٹرویو لیے جہاں شیشے لگائے ہوتے ہیں، جہاں شیشے ہوتے ہیں پیچھے بیک پیچھے سارے پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹانگیں تک پاؤں تک نظر آتے ہیں کیسا بیٹھا ہے۔ اگر پاؤں ہلا رہے ہیں تو وہ کنفیوز ہے، کنفیوز کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں میں ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں، انسان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے۔ پہلے ہی انٹرویو میں آپ سوچ کے جائیں یار ہونا ہوا تو ہو جاؤں گا، نہیں ہونا ہوا تو نہیں ہوں گا، نہیں ہونا ہوا تو نہیں ہوں گے نا، اللہ نے میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر یہ اعتماد ہوگا نا آپ کا تقدیر پہ، جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہتر ہی سوچا ہے میرے لیے، تو آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے۔ کنفیوز وہ شخص ہوتا ہے جو بیچارہ بس کہتا ہے بس چمٹا ہوتا ہے میں نے ہونا ہے، مر جاؤں گا بس، اگر میں آرمی میں نہیں ہوں گا، نیوی میں، ایئر فورس میں، یا فلان جگہ میں سلیکٹ نہیں ہوتا تو بس میں زندگی میں، سمجھ یہی بات، اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی بڑی آگے پڑی ہے انسان کی، تیاری اپنی صحیح کر کے جائیں، ٹھیک ہے، صحیح تیاری کر کے جائیں، جھوٹ آپ نے بولنا ویسے نہیں ہے وہاں پہ، اپنا نالج آپ کے ویسے تیاری کی ہوگی، مہینہ پڑھ کے جائیں، ایک مہینہ بوجھ ہے، بعض بچے 2 مہینے ٹریننگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟
اگر ایمانداری سے بات کی جائے تو 15 دن بھی اگر کوئی ٹیچر آپ کو مل جائے نا، کوئی اچھا ٹیچر مل جائے، ضروری نہیں کہ آپ کو اکیڈمی جوائن کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اکیڈمی والے بچے جو ہے وہ رہ بھی جاتے ہیں کہ اکیڈمی میں پڑھ کے جاؤ. اب یہ پڑوس میں کوئی ٹیچر مل جائے، کوئی اچھا سمجھیے آرمی افسر ہو تو سرونگ کو زیادہ بہتر ہے اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو. اگر آپ کی کوئی کزن ہو آرمی میں میجر کیپٹن، اس سے بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں آپ. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی ریٹائر افسر ہو، اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2-3 مہینے جو ہے نا اکیڈمی میں پڑھیں ہیں، بچے جو پڑھا رہا ہے بس یہی آئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں آئیں. یہ بھی میں بتا دوں بڑا کلیئر. پڑھنا آنے بہت کچھ ہے، جتنی بکس آپ نے خریدی ہوئی ہیں وہی پڑھیں، لیکن مین جو آپ سے کویشچن کیے جاتے ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ سے. سمپل کویشچن ہوں گے، سادہ کویشچن ہوں گے، کوئی بڑی گیم یہ نہیں ہے. جتنا ڈرایا جاتا ہے نا کہ بہت زیادہ بڑی گیم ہے آئی بھی، اتنی بڑی گیم نہیں ہے. اگر آپ سچ بولنے والے شخص ہیں، آنیسٹ ہیں، فزیکل فٹ ہیں، سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے تو آپ ایزیلی سلیکٹ ہو جائیں گے. اگر کوئی فیکٹر میں ویکنیس ہے آپ کی، جس طرح میں نے اس دن آپ کو دوڑایا تھا یہاں پہ روڈ کے اوپر، دوڑ ہی نہیں سکتے، توری کی طرح لٹک گئے ہیں ادھر بیمز کے ساتھ، عام مسل مضبوط نہیں ہے، تو پھر تو ڈرنا چاہیے نا، پھر ٹیسٹ دینا نہیں چاہیے. ٹیسٹ جب بھی دو تیاری کر کے جائیں، پریکٹس کر کے جاؤ. اور ضروری نہیں کہ پریکٹس یہ تیاریاں اکیڈمیوں میں ہوتی ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اپنی تیاری کرو نا، گھر میں بیٹھ کے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں. لیکن پتہ چل گئی چیزیں یار آپ نے فزیکل فٹنس ہونی چاہیے، نہیں ہوں گے فٹ تو ان کی ریکوائرمنٹ ریجیکٹ کر دیں گے آپ کو. کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. کوئی بیمار ہے پہلے سے چیک اپ، پہلے میڈیکل کروائیں اپنا، پہلے آپ میڈیکل آنے سے پہلے آپ میڈیکل کروائیں ادھر. اگر کوئی بڑی بیماری ہے تو برائے مہربانی اپلائی مت کریں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرو گے، ان کا ٹائم بھی ویسٹ کریں گے. ایک بیمار بندے کو کون لے گا؟ میں وابڈا میں بھی رہا ہوں 17 گریڈ میں. وابڈا میری جب سلیکشن ہوئی تو میرا پورا میڈیکل دیا تھا انہوں نے. مجھے پتہ ہی تھا کہ وابڈا میں میڈیکل ہوتا ہے، کمپلیٹ میڈیکل انہوں نے میرا کیا تھا. سارے ٹیسٹ کیے تھے، بلڈ کے کمپلیٹ چیک اپ ہوا تھا. اور میں نے وہ وارڈ میں جانے سے پہلے وہ جاب پہلے چھوڑ آیا تھا. مجھے پتہ نہیں کہ وارڈ میں میڈیکل، پھر جب میڈیکل میں تھوڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ میڈیکل ہے، میڈیکل بھی ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی ہے تو وہ نہیں رکھیں گے مجھے. اور وہ نوکری پہلے چھوڑ آیا تھا میں. وہاں بھی 17 گریڈ وہ پہلے ریزائن دے دیا، ادھر سلیکشن میں نے ریزائن دے دیا صاحب. ریزائن بھی کبھی نہ دیں، اگر کوئی جاب کرتا ہے تو ریزائن نہ دیں جب تک کنفرم نہ ہو جائے جاب دوسری. جب مکمل کنفرم ہو گیا، آپ کے پاس سلیکشن کا لیٹر آ گیا ہے، جوائننگ لیٹر، ایک تو ہوتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر، ایک ہوتا ہے جوائننگ لیٹر. تو جوائننگ لیٹر مل گیا تو پھر آپ جوائن کے پھر آپ ریزائن دیں. اگر ایسے میرے اسٹوڈنٹ یوٹیوب پہ سننے والے کوئی جاب کرتے ہیں، پہلے مت چھوڑیں جب تک اچھی جاب ملتی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لاسٹ جو بات کرنے لگا وہ یہ، جب آپ کو کوئی کویشچن نہیں آتا تو سوری کہہ دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن تیاری کر کے جائیں کہ بار بار سوری نہ کرنا پڑے. بار بار سوری کو پسند نہیں کیا جاتا. کس کو تو بالکل کچھ بھی نہیں آتا، اسلامی کویشچن کرتا ہوں وہ بھی سوری، پاکستان کے حوالے سے پوچھتا ہوں وہ بھی سوری، انٹرنیشنل حوالے سے پوچھتا ہوں وہ بھی سوری، میتھس کا کویشچن کرتا ہوں وہ بھی سوری، کرنٹ افیئر کا کرتا ہوں وہ بھی سوری. تو کیا وہ سوری والا اسے پسند ہوگا یا وہ پسند ہوگا جس کو آتا ہے؟ آپ خود بتائیں مجھے. ظاہر ہے وہ بندہ پسند ہوگا جس کا نالج ہے. تو نالج آنے تیاری کر کے بچے جانی ہے. جس طرح پہلے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ فائلیں بنائیں مختلف، ایک فائل بنائیں پرسنل فائل، پرسنل ڈیٹا سارا کمپلیٹ اس کے اندر ہونا چاہیے. آپ کی خوبیاں، آپ کی خامیاں، سمجھ آئی بات، آپ کی ہیبٹس بھی اچھی ہونی چاہیے آپ کی. اس کے علاوہ گیم کھیلتے تو گیم کے مکمل رولز پتہ ہوں. ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کی ٹیکسٹ بک کی آپ نے ٹیکسٹ بک بورڈ، کسی بھی ٹیکسٹ بک بورڈ، چاہے بلوچستان کا لے رہے ہیں، چاہے KPK کا لے رہے ہیں، سندھ کا لے رہے ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک آپ نے ہیلتھ اینڈ فزیکل کی خرید لینی ہے. ابھی ہاکی ہے تو ہاکی کس کی ملک کی انٹرنیشنل گیم ہے، پتہ ہے پاکستان کی ہے. اس کی کتنی لمبائی چوڑائی کورٹ کی، کون سا چیمپئن ہے یہ آپ کو سارا پتہ ہو، کتنا اس کے گیند کا وزن کتنا ہے، ہاکی کی لمبائی کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے،
ٹھیک ہے، باسکٹ بال ہے، اس کے کورٹ کی لمبائی کتنی ہے، وزن کتنا، کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، کیا رولز ہیں، وہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ادھر کہہ دو کہ میں کھیلتا ہوں لیکن انٹرسٹ نہ ہو، رولز کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ کہے یہ کیسے کھیلتا ہے، پھر تو صرف کھیلتا ہی ہے. پھر سمجھ آئی یہ بات. اس کے علاوہ لاسٹ جو آپ نے جو کویشچن لاسٹ جو بات ہے وہ یہ کہ جب آپ آخر میں جب جائیں گے تو مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا. بعض بچے کیا کہتے ہیں، مڑ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھنا پھر پیچھے. ٹھہرنا نہیں ہے، پھر ٹھہرنا نہیں ہے. سمجھ آئی بات. آگے چلے جانا ہے بس. دروازہ پھر آپ نے زور سے بند نہیں کرنا. ٹھک کی آواز ہے، کنفیوز ہیں بعض، یہ کہتے ہیں ڈز مارتے ہیں دروازے کو، پھر سارا امپریشن خراب ہو جائے گا. جو انٹرویو اچھا دیا ہے وہ بھی خراب. طریقے سے دروازے کو آپ بند کریں، باہر جا کے دروازہ بند کریں. امید ہے آپ کو کافی پوائنٹس مل گئے ہوں گے. اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. ہاتھ ریز کریں. اگر انٹرویو کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. یس جی کیا کہہ رہے ہیں. آئی کانٹیکٹ وہی باڈی لینگویج ہے نا. آئی کانٹیکٹ آپ نے صحیح رکھنا ہے. آئی اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے، چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں. آئی کانٹیکٹ آپ کو صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ چھت کی طرف دیکھ رہے ہو، نیچے آنکھوں اوپر نیچے کر رہے ہیں، آنکھیں جھپک رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا باڈی لینگویج کا امپریشن نہیں ہے. تو باڈی لینگویج آپ نے صحیح اچھی ہونی چاہیے. نیکسٹ کویشچن کریں. اچھا ہے کہ میچ کرے. ویسے آج کل فیشن یہ ہے کہ میچ نہیں کرتے نا، کنٹراسٹ ہوتے ہیں. آج کل کے جو فیشن ہے کنٹراسٹ ہے. تو آپ دیکھ لیں کنٹراسٹ ہو یا میچ کرتا ہو. جو ڈریس پہن رہے ہیں میچنگ ہے تو میچنگ والا پہنے نا. میچنگ والا پہنے اچھا ہے. شرٹ آپ نے اندر کرنی ہے، ظاہر بیلٹ کے اندر ہوگی نا، شرٹ نیچے پینٹ کے اندر ہوگی، باہر نہیں نکالنی شرٹ. کیجول بن کے نہیں جانا. ہم کیا چیز لیگز دیکھیں سیدھی رکھیں، کراس نہیں بیٹھنا. ہاتھوں کو تو کراس کر سکتے ہیں لیکن لیگز کو کراس نہ کریں تو بہتر ہے. ہاں اگر کوئی بچہ ڈرتا ہے نا، میں اس کو ایسے ڈر رہا ہے بہت زیادہ کنفیوز ہے تو وہ کراس لیگ کر کے بس وہ بیٹھ جائے. اگر جس طرح بھی ایک ڈیکسریٹ کے لیے آتا ہے بندہ ڈائس کے اوپر، اگر آپ ایسے کھڑے ہوں گے زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے. اگر ڈائس کو دونوں ہاتھوں سے ادھر پکڑ لو گے نا، کانفیڈنس آ جاتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار میں بتا رہا ہوں نفسیاتی حوالے سے. ڈائس کو دونوں ہاتھوں سے صحیح پکڑ لیں گے مضبوطی سے. جو آپ نے ایسے کر کانپ رہے ہیں، ڈائس کو پکڑ لینا، کانفیڈنس آ جاتا ہے. اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے. اگر کسی بچے میں کانفیڈنس نہیں تو آپ کی غلطی نہیں ہے. ماحول آپ کو ایسا نہیں ملا نا. ہمارے ملک میں تو ایسے ادارے نہیں ہیں، بہت کم ادارے ہیں جہاں کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے ایسے مطلب جہاں ٹرین کیے جاتے ہیں. اس میں غلطی تو آپ لوگوں کی نہیں ہے نا. اگر کسی کو انگلش نہیں آتی اس کی غلطی نہیں ہے. اردو میڈیم میں اگر کوئی پڑھا ہے تو ماحول ایسا ملا تھا. تو آج کل تو وہاں آپ کو زیادہ انگلش چاہیے بھی نہیں، سیکھ جائیں گے 2 سال میں. کریں بات مکس کریں لیکن بہتر ہے کہ آپ اردو میں بات کریں. اگر وہ اردو میں پوچھ رہے ہیں اردو میں جواب دینا. اگر 1-2 جملہ انگلش کی بول رہے ہیں اتنا اس سے ظاہر کرنا ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے تو اچھی بات ہے. پھر وہ یہ نہ ہو کہ پھر مکمل انگلش کی طرف چلا جائے، پھر آپ پھنس جائیں. اگر آپ کو ٹرسٹ ہے اپنے اوپر، اعتماد ہے کہ آپ کو انگلش ٹھیک آتی ہے، اگر وہ انگلش میں انٹرویو کرے گا تو پھر تو آپ انگلش میں بولے نا، 1-2 جملے بول سکتے ہیں تاکہ اس کو ادھر لانے کے لیے نا، انٹرویور کو انگلش کی طرف لانے کے لیے. اور اگر نہیں آتی نا کسی کو صحیح تو وہ نہ وہ کرے اور پھر وہ انگلش بولے گا، آپ پھر شرمندہ ہوں گے. یہ نہیں کرنا. اور کوئی کویشچن؟ یس ہے ذہن میں؟ نہیں، ناک نہیں کرنا. بار بار ٹک ٹک ناک کا. جب بلایا لائٹ آن ہو چکی ہے، باہر بلب ہوتے ہیں نا، باہر ایک گرین بلب ہوتا ہے ایک ریڈ ہوتا ہے. ایک گرین ہوتا ہے ایک ریڈ ہوتا ہے. تو گرین کا مطلب ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ داخل ہو سکتے ہیں. اور ریڈ کا کیا مطلب ہے؟ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. سمجھ آئیے بات. ایک بلب اور کلر کا ہوتا ہے، یلو سا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ابھی آپ کو بلائے گا، تیار ہو جائیں. مطلب یہ ایک بلب اور روشنی ہوتی ہے کہ ابھی آواز تیار ہو جائیں، اب تیاری کر لیں، ابھی گرین آن ہونے والا ہے.
ریڈ ختم ہوگا تو دوسرا یلو آن ہو. بعض دفتروں میں ہوتا ہے بعض میں نہیں ہوتا. پھر آپ تیار ہو جائیں گے بھی بس اپنی بات اس نے ختم کی ہے, ابھی آپ کا نمبر آنے والا ہے, گرین ہوگا تو آپ سیدھا اندر داخل ہوں گے. ادھر دروازے کے کھڑے ہو کے آپ کہہ دیں ٹھیک ہے بلایا تو اس نے ویسے بھی آپ کو ہوا ہے, پھر بھی آپ کہہ دیں زیادہ اچھا ہے کہ میں آئی کمنٹ سر. سمجھیے یہ بات, ناک نہیں کرنا, ناک کے بغیر نہیں کرنا نہیں. وہ آپ کو نمبر وائز بٹھائیں گے چیئر پہ, ایک روم ہوگا وہاں سے پھر آپ کو پتہ ہوگا آپ ابھی آپ کا انٹرویو ہے, پیچھے والے کچھ بندے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر نمبر وائز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. ادھر بھی انیشل سینٹروں میں بھی آپ کا الگ روم میں بیٹھے ہوں گے. پھر آپ کو یا تو دیکھیں یہ میں نے بتایا ICSB کا بلب وغیرہ آن ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے انیشل سینٹر میں بلب وغیرہ نہ ہو, آپ کو بلا لیں, وہ بندہ آئے کہ چلو آپ آ جائیں, آپ کو بلا رہے ہیں, پھر آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ نے میں آئی کمنٹ سر کہنا ہے. سمجھیے یہ بات. اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہے تو کریں. جو آپ کی اسٹرانگ ایریا ہیں, ہیبٹس نہیں بتانی ہے سب. اچھا کویشچن کیا ہے کہ ہوتی ہیں ہیبٹس, ایک ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اسٹرانگ ایریا. ہیبٹس میں اور اسٹرانگ اور ویک ایریا میں فرق ہے. ایک تو ہیبٹ ہے نا آپ کی عادت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اسٹرانگ ایریا اور ویک ایریا وہ بتانے جو آپ کے اندر واقعی ہیں, اپنی خوبیاں خامیاں جس طرح نے بتایا. جو خوبیاں خامیاں ہیں وہ بتائیں. خوبیاں خامیاں کون سی ہونی چاہیے جو آپ کے اندر پائی جاتی. جی آخر میں پوچھوں گا موٹے موٹے جو پوائنٹس لکھوائے ہیں میں نے انٹرویو کے حوالے سے. لیکچر نمبر 95 بھی آپ ملاحظہ کر لیں, اس میں پریکٹیکل میں 2 بچوں کے انٹرویو لیے ہیں, 2 بچوں کے انٹرویو میں نے لیے ہیں اس کے اندر. وہ آپ دیکھ لیں کیسے انٹرویو انہوں نے دیے ہیں, اور پھر میں نے انہیں ہدایات دی تھی کہ انٹرویو میں آپ نے یہ غلطی کی ہے تو یہ ایسے ہونا چاہیے. اس کے بعد میرے لیکچر نمبر 16 انٹرویو کی ٹپس بتائی ہیں. لیکچر نمبر 16 وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکچر نمبر ٹاپ 10 میں ایک لیکچر ہے, مجھے یاد نہیں ہے, 8 نمبر لیکچر ہے, 5 نمبر ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ لیکچر نمبر 32 لیکچر نمبر 32 انٹرویو کے حوالے سے میں نے اس کی سلائیڈیں بنائی ہوئی تھی, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انٹرویو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا دینا چاہیے, کیسا انٹرویو ہونا چاہیے اور کیسا انٹرویو دینا چاہیے. تو ابھی جو آج کے میں نے لیکچر میں آپ کو جو ٹپس دیے ہیں, آپ بچے بتاؤ کیا کیا بتایا. سر آپ نے میں بہت سے پوائنٹ دیے جن میں میں پوائنٹ چاہتا کہ ایک تو ویل ڈریس ہونا چاہیے اور فل آف کانفیڈنس کے ساتھ لیڈر ہونا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اس کے علاوہ جس لینگویج میں وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے اس میں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر وہ اردو میں بات کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اردو میں بات کریں. جی بچے. اس کے علاوہ رسپیکٹ سے ان کے ساتھ بات کیا کریں, میکسیمم سر کا ورڈس یوز کریں. اس کے علاوہ ڈیسنٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے اور ڈریس اسپیشلی ڈیسنٹ ہونا چاہیے. سب سے اہم جو بات ہے وہ بار بار کرتا ہوں, آواز آپ کی کلیئر ہو. آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. یہ نہ کہ آواز آپ کی اسے پوچھنا پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آواز لاؤڈ ہونی چاہیے, صحیح کلیئر ہونی چاہیے. صحیح ہے, ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے یہ. جب بات کرتا ہے چاہے اقوام متحدہ میں بات کر رہا ہو تو اس میں کانفیڈنس ہوگا, چاہے اردو میں بات کر رہا ہو. جس طرح ہمارے ماشاء اللہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب بات کرتا ہے, جب پتہ چلتا ہے لیڈر ہے. جہاں بھی بات اردو میں اس نے اسپیچ کی تھی, کیسی اسپیچ کی تھی, انگلش ماشاء اللہ انگلش بھی اس کی اچھی ہے, اردو بھی اچھی ہے. بیٹھ دیں. آخر میں دعا کریں گے اور اس دعا کے ساتھ ہم اس لیکچر کا اختتام کریں گے. دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں, قبول ضرور ہوتی ہے. اگر درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں کہ ضرور قبول ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے دوستوں کی صحبت عطا فرما دے. ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دے اور اپنے نیک لوگوں اور اپنے محبوبوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے. یا الہی ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے. ہمارے اس ملک کے جو باسی ہیں, جو پاکستانی ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بولڈ ہیں اور نیک لوگ اس ملک میں بستے ہیں. پاک سرزمین ہے, پاک لوگوں کے یہ ملک ہے. اس ملک کو یا اللہ دہشت گردی سے آلودہ نہ کر,
دہشت گردوں سے صاف کر دے یا اللہ اس ملک کو. یا اللہ ایسے عناصر جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں اور جو پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا، ایسے عناصر کو زیر زمین کر دے یا اللہ، ان کے صفحہ 80 سے مٹا دیں. یا الہی پاکستان کو ہر حوالے سے ترقی عطا فرما دیں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے KPK ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، گلگت بلتستان ہے، جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے اندر دین کی سچی تڑپ اور لگن پیدا فرما دے. یا اللہ ملک کی جو محبت پیدا کی ہوئی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستانیوں کو اپنے ملک سے سچی محبت ہے، اور جہاں جہاں پاکستانی بیرونی ممالک میں خدمات سے انجام دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ملک کے لیے، ملک سے دور ہیں، اپنے پیرنٹس سے دور ہیں، گھر والوں سے دور ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ، یا اللہ پاکستان کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں ترقی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ کشمیر آزاد فرما دے. یا اللہ کشمیری جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، یا اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما دیں. جو برسوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے بزرگوں نے خواب دیکھے شہادتیں کو دی ہیں، یا اللہ ان کو انڈیا جو دشمن ہے پاکستان کا، یا اللہ انڈیا کی جو آرمی ہے جو پاکستان کی دشمن ہے اور کشمیریوں کی دشمن ہے، یا اللہ اس سے جلد از جلد چھٹکارا نصیب فرما دے. نیست و نمود کر کے دے یا اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، اور کشمیریوں کو فتح نصیب فرما دے. یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.